سب سے پہلے تو میں نام لوں گا ارشد شریف صاحب کا، جن کو شہید کیا گیا، اور ارشد شریف صاحب کو جو شہید کیا گیا تو ان کو شہید کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو ڈرا لیں گے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے لوگوں نے جس طرح سے ارشد شریف صاحب کو محبت دی تو اس چیز نے ہر پاکستانی کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ جو بھی حق بات کرے گا اور اس بات کے نتیجے میں اس کی جان چلی جاتی ہے تو لوگ اس کو کتنی محبتوں سے نوازیں گے۔ ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کی قبر پہ وہ گئے تو ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنے معصوم پوتے کو لے کر اور ان کی قبر پر آئے ہوئے تھے، اور ان کی قبر پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے جو دوست ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کو بتایا، کہتے ہیں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لیکن میں اپنے پوتے کو یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ اس کو بتا سکوں کہ یہ ارشد شریف کی قبر ہے اور میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو تم نے اس کی قبر پر آتے رہنا ہے اور اس کی قربانی کیا ہے، میں اپنے پوتے کو یہ بتانے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ جو میں نے جوڈیشری کا ذکر کیا تھا، اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہوئے اور وہ تمام ججز جنہوں نے استعفے دے دیے لیکن اس جبر کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے غیر آئینی غیر قانونی فیصلے نہیں دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج بھی عزت اور احترام اسی طرح سے موجود ہے، اور اگر عہدوں سے عزت ہوتی تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ معزز جسٹس امین الدین خان ہوتے، جسٹس ضیاء خان ہوتے۔ اور میں ایک پہلے ججز کا ذکر کر لوں، اعجاز الاحسن صاحب، اس کے بعد مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور شاہد جمیل صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے ریزائن کیا، اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے ریزائن کیا، اطہر من اللہ صاحب نے ریزائن کیا، شمس محمود مرزا صاحب نے ریزائن کیا، اور ابھی جو جبر کا نشانہ بنے ہیں وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بنے ہیں، اور ان کو جس طرح سے نکالا گیا تو جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ پاکستان بہت بدل گیا ہے۔ جبری گمشدہ افراد کے معاملے پر یہ بیانیہ بناتے تھے کہ آخر انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا تو ان کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ پنجاب میں تو ہم نہیں دیکھتے، لیکن جب پنجاب کے لوگوں پہ گزری ہے، جب ہم پہ گزری ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ جبری گمشدہ کیوں ہوتے ہیں، ہمیں پھر ان کے درد کا احساس ہوا۔ میں اور عمران ریاض صاحب مارنگ بلوچ صاحبہ کے دھرنے میں گئے اور ہم نے جبری گمشدہ افراد کی فیملی سے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے، ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو پاکستان کے لوگوں کو شعور ملا ہے، پنجاب کے لوگوں کو شعور ملا ہے، باقی ملک کے حصوں میں لوگوں کو شعور ملا ہے، اس میں کردار عمران خان صاحب کا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے، وہ چیزیں جو 78 سال سے پاکستان کے لوگوں کو بلوچستان کے علاوہ نظر نہیں آتی تھیں وہ اب لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ فیصلہ ساز صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کانفرنس میں کل سے لے کے اب تک جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں، جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، ان میں سے کون سے کلپ زیادہ وائرل ہوئے ہیں، کون سے کلپس ایسے ہیں جس کو لوگوں نے زیادہ شیئر کیا ہے، ری ٹویٹ کیا ہے، جن پہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے مکالمے کے ذریعے جو پاکستان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شاید ایک آخری کوشش ہے۔ لوگوں کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر تحریک تحفظ عین پاکستان کی یہ لیڈرشپ اور باقی جو لیڈرشپ ہے جو مختلف جماعتوں کی جو ان کا حصہ ہیں، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر پاکستان کے اندر وہی لیڈر لیس چیزیں ہوں گی جو بنگلہ دیش، نیپال اور باقی ملکوں کے اندر ہوئی ہیں۔